بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، ہم نظم پڑھیں گے برسات کی بہاریں۔ برسات کا کیا مطلب ہے؟ بارش کا موسم، یعنی بارش کے موسم کی کیا بہاریں ہوتی ہیں، یہ ہم نظم میں پڑھیں گے۔ اس نظم کے شاعر ہیں نذیر اکبر آبادی، جن کو عوامی شاعر کہا جاتا ہے، اور نظم کی جو حیت ہے مخمس ہے۔ مخمس کا لفظی مطلب پانچ والا ہے، مگر اردو شاعری کے لحاظ سے اس سے مراد 5 مصروں پر مشتمل بند ہے، جس میں 4 مصرے ہم کافیہ اور 5واں خلاف کافیہ ہوتا ہے، اور اگر ہر بند کے آخر میں ایک ہی مصرع بار بار دہرایا جائے تو اسے ٹیپ کا مصرع کہتے ہیں۔ جی، نذیر اکبر آبادی، ان کی پیدائش ہے 1735 1735 اور ان کی وفات ہے 1830 1830۔ نذیر کا اصل نام ولی محمد ہے۔ آپ دلی میں پیدا ہوئے، مگر چونکہ عمر کا زیادہ حصہ اکبر آباد میں گزارا، اسی لیے اپنے نام کے ساتھ اکبر آبادی لکھتے تھے۔ 12 بھائیوں میں سے صرف نذیر زندہ بچے، اس لیے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھے، یعنی ماں باپ کا بہت پیار کرتے تھے ان سے۔ احمد شاہ ابدالی کے حملے کے وقت اپنی ماں اور نانی کو ساتھ لے کر آگرہ پہنچے اور تاج محل کے قریب مکان میں رہنے لگے۔ نذیر کی ابتدائی تعلیم کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ملتی، تاہم وہ عربی، فارسی، ہندی اور ہندوستان کی کئی دوسری زبانیں جانتے تھے۔ ان کا مزاج قلندرانہ تھا۔ قلندرانہ مطلب درویشانہ، فقیرانہ۔ اسی مزاج کی وجہ سے وہ درباروں سے دور رہے۔ نواب سعادت علی خان نے انہیں لکھنؤ بلوایا، وہ نہ گئے۔ اسی طرح بھرت پور کے رئیس کی دعوت بھی ٹھکرا دی۔ متھرا میں کچھ عرصہ معلم رہے، مگر جلد ہی نوکری چھوڑ کر آگرہ آ گئے، اور 17 روپے ماہوار مطلب ماہانہ منتھلی پر لالا بلاس رام کے بچوں کے اتالیق مقرر ہو گئے، استاد مقرر ہو گئے۔ نذیر نے طویل عمر پائی، آخری عمر میں فالج کے عارضے میں مبتلا ہوئے۔ فالج مطلب پیرالائز ہو گئے تھے، عارضہ مطلب بیماری، اور اسی بیماری کے باعث انتقال کیا۔ نذیر اکبر آبادی نے میر و سودا، ناسخ و آتش اور انشاء و جرت کا زمانہ دیکھا۔ یہ جتنے بھی نام لکھے ہیں، یہ اردو شاعری کے، اردو نظم کے، اردو غزل کے سب سے بڑے نام ہیں، یعنی بہت بڑے ناموں میں سے نام ہیں، مگر اپنی آزاد طبیعت کے باعث سب سے الگ رہے۔ ان کی شاعری عوامی ہے۔ عوامی مطلب عوام کے مزاج کے مطابق، عوام کے بول چال کے مطابق، عوام کی سمجھ کے مطابق۔ انہوں نے اپنے قرب و جوار کے ماحول، اپنے عہد کے رسم و رواج، عہد مطلب زمانے کے، اور تہذیب و تمدن کو بڑی عمدگی کے ساتھ اپنی شاعری میں ڈھالا ہے۔ انہوں نے شعر و سخن کے لیے ایسے موضوعات کا انتخاب کیا جن کا تعلق براہ راست عوام الناس، بالخصوص غریب اور مفلس طبقے سے تھا۔ ان کی نظموں میں مناظر فطرت، مذہبی تہوار، سماجی رسوم، میلوں ٹھیلوں، حتیٰ کہ پھلوں اور سبزیوں کا جا بجا ذکر دکھائی دیتا ہے۔ انہوں نے اردو نظم گوئی کے دامن کو وسیع کیا، یعنی ان کا جو سب سے بڑا موضوع تھا، یا مین ان کا جو موضوع تھا، وہ تھا نظمیں۔ انہوں نے طویل اخلاقی اور اصلاحی نظمیں لکھی۔ ان کے علاوہ مناظر فطرت، موسموں اور تہواروں پر ان کی نظمیں پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ نظمیں ان کے غیر معمولی مشاہدے اور زندگی کے گہرے تجربوں کی عکاس ہیں۔ نذیر کی زبان عام فہم اور سادہ ہے۔ عام فہم مطلب عام سمجھ آتی ہے، آسانی سے سمجھ آتی ہے۔ ان کی شاعری کا ضخیم کلیات اردو ادب میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ہاں جی، برسات کی بہاریں۔ سب سے پہلے مقاصد تدریس کو پڑھا جائے گا۔ جو پہلا مقصد ہے کہ طلبہ کو نظمیہ شاعری میں منظر نگاری کے انداز اور اسلوب سے آگاہ کرنا، کہ شاعری میں کوئی منظر کس طرح سے بیان کیا جاتا ہے، وہ یہاں پہ انداز نظر آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا نذیر اکبر آبادی کے اسلوب بیان سے روشناس کرانا، اور جو ہمارے شاعر نذیر اکبر آبادی ہیں، ان کا اپنا شاعرانہ اسلوب جو ہے، انداز بیان جو ہے، وہ کیا ہے، اس روشناس کرانا، متعارف کرانا، ٹھیک ہے۔ تیسرا ہے اردو نظم کی ارتقاء میں نذیر اکبر آبادی کے کردار سے متعارف کرانا، کہ اردو نظم کی ترقی میں نذیر اکبر آبادی کا بنیادی کردار ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ابتدائی نظم گو شعراء میں سے ہیں، اور یہ چونکہ کسی بھی خاص دبستان میں شامل نہیں تھے، اپنی ان کی الگ پہچان تھی،
اسی لیے اردو نظم کے ارتقاء کی جو بنیاد ہے وہ انہی نے رکھی ہے۔ اور چوتھا جو مقصد تدریس ہے وہ ہے طلبہ کو مخمس کی حیت سے متعارف کرانا، ٹھیک ہے، کہ مخمس جو ہے نظم کس طرح کی ہوتی ہے، تو یہ ایسی نظم ہوتی ہے جس کے ہر بند میں 5 مصرے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں نظم کے بند اور ان کے مفہوم کو بیان کرتے ہیں، میننگ سمجھتے ہیں اور ان کے مفاہیم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب دیکھیں پہلا بند ہے اس ہوا میں کیا کیا برسات کی بہاریں ہیں، اس ہوا میں کیا کیا برسات کی بہاریں، سبزوں کی لہلہاہٹ، باغات کی بہاریں، بوندوں کی جھمجھماہٹ، قطرات کی بہاریں، ہر بات کے تماشے، ہر گھات کی بہاریں، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے پہلے تو میننگ کی طرف آ جائیں، ٹھیک ہے اس ہوا میں کیا کیا برسات کی بہاریں، سمپل مصرع ہے، سبزوں کی لہلہاہٹ، لہلہاہٹ کا مطلب لہلہانا، یعنی جب ہوا چلتی ہے تو درخت یا پتے، اس کی شاخیں یا پتے یا پھر گھاس وہ جب لہراتی ہے اس کو لہلہاہٹ کہتے ہیں۔ باغات کی بہاریں، باغات مطلب گارڈنز وغیرہ، بوندوں کی جھمجھماہٹ، جھمجھما مطلب چمکنا، قطرات مطلب بارش کے قطرے جو ہیں ان کو کہتے ہیں، ہر بات کے تماشے، ہر گھات کی بہاریں، گھات مطلب طرح کو کہتے ہیں، موقع کو کہتے ہیں، ٹھیک، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ اب اگر اس کا ہم سمپل مفہوم دیکھیں جو میں نے میننگ کے ساتھ ابھی میننگ آپ کو بتائے ہیں، تو وہ کچھ اس طرح سے بنے گا کہ ہوا اس طرح سے چل رہی ہے، ہوا جو ہے وہ اس طرح سے چل رہی ہے کہ ہر سمت برسات کی بہاریں نظر آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، کھیت، درخت، پودے، سبزہ، یہ سب ہوا سے ہل رہا ہے، ہر طرف رونق ہی رونق نظر آ رہی ہے، پانی کی بوندیں وہ سبزے پر، یعنی سبزہ چاہے وہ درختوں کا ہے، چاہے وہ پودوں کا ہے، چاہے وہ گھاس کا ہے، ٹھیک ہے، اس پر اپنی چمک دمک دکھا رہی ہیں، اور ہر جانب رونق ہی رونق ہے، اور برسات کی بہار ہر جگہ اپنی دھوم مچا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پہلا بند ہو گیا۔ بند کی طرف کہ بادل ہوا کے اوپر ہو مست چھا رہے ہیں، جھڑیوں کی مستیوں سے دھومیں مچا رہے ہیں، پڑتے ہیں پانی ہر جا جل تھل بنا رہے ہیں، گلزار بھیگتے ہیں سبزے نہا رہے ہیں، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ اب اس کے میننگ کی طرف آتے ہیں، بادل ہوا کے اوپر ہو مست چھا رہے ہیں، ہوا کے اوپر جو بادل ہیں، مست مطلب وہ بے خود سے ہو کر، یعنی ان کو خود پر کنٹرول نہیں ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، جھڑیوں کی مستیوں سے دھومیں مچا رہے ہیں، جھڑی کہتے ہیں مسلسل بارش کا برسنا، اور مستی کا مطلب ہے شرارت کا، ٹھیک ہے، پڑتے ہیں پانی ہر جا جل تھل بنا رہے ہیں، ہر جا ہر جگہ، جل تھل یعنی جو خشکی کی جگہ ہے وہ بھی پانی میں مطلب آ رہی ہے، کہیں پہ پانی ہے کہیں پہ خشکی ہے، تو خشکی والی جگہ بھی گویا وہ زیر آب آ رہی ہے، گلزار بھیگتے ہیں سبزے نہا رہے ہیں، باغات بھیگ رہے ہیں اور جو گھاس ہے وہ بھی نہا رہی ہے، کیا کیا مچی ہے یارو برسات کی بہاریں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے مفہوم کی طرف ہے کہ بادل جو ہیں وہ ہوا کے ساتھ مست اڑتے پھر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور بارش کی مسلسل بارش جو ہے وہ برس رہی ہے، اور مسلسل بارش کے سبب جو ہے ہر جل تھل ایک ہو رہے ہیں، یعنی خشکی کا پتہ نہیں چل رہا کہ کہیں پہ خشکی تھی، ہر طرف پانی ہی پانی ہو رہا ہے، باغات بھیگ رہے ہیں اور ہری بھری کھیتیاں پانی سے بھری ہوئی ہیں، ہر طرف برسات کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ اب تیسرے بند پہ آئیے، ہر جا بچھا رہا ہے سبزہ ہرے بچھونے، قدرت کے بچھ رہے ہیں ہر جا ہرے بچھونے، جنگلوں میں ہو رہے ہیں پیدا ہرے بچھونے، بچھوا دیے ہیں حق نے کیا کیا ہرے بچھونے، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ اب اس بند کی میننگ دیکھ لیں بند نمبر 3 کے، ہر جا بچھا رہا، ہر جا ہر جگہ، سبزہ مطلب گھاس، ہرے بچھونے، ہرے کہتے ہیں سبز کو، بچھونے کہتے ہیں بستر کو، کہ گھاس جو ہے وہ ہر جگہ پر سبز بستر بچھا رہی، یعنی گھاس اگ رہی
बिस्तर गोया सब्ज़े बिछे हुए हैं, सब्ज़ रंग, कुदरत के बिछ रहे हैं हर जा हरे बिछौने। कुदरत के यानी अल्लाह के, यानी अल्लाह की, जो लग रहा है कि जैसे अल्लाह की तरफ से हर जगह सब्ज़ बिस्तर जो है वो बिछाया जा रहा है, यानी घास उग रही है। क्योंकि बरसात का जो मौसम है वो कि 1-2 दिन नहीं होता, वो पूरा महीना बरसात का मौसम चलता रहता है, तो इस दौरान घास भी उगाती है। जंगलों में हो रहे हैं पैदा हरे बिछौने, ठीक है? जंगलों में हो रहे हैं पैदा हरे बिछौने, यानी जंगलों में भी हर तरफ हरियाली हरियाली होगी, यूं लगता है किसी ने सब्ज रंग के बिस्तर बिछा दिए हैं। बिछवा दिए हैं हक ने क्या क्या हरे बिछौने। हक से मुराद है अल्लाह ताला की जात, कि अल्लाह ताला ने क्या हर जगह सब्जा ही सब्जा जो है वो फैला दिए। अब अगर इसके मफहूम की तरफ है, मीनिंग के साथ वैसे मैंने थोड़ा थोड़ा मतलब तो बता ही दिया है। अगर हम इसको मफहूम की शक्ल में लें तो ये है, शायर कहता है कि हर जगह जो है सब्जा हरे बिछौने यानी बिस्तर बिछा रहा है, और ये अल्लाह की जानिब से है कि जंगलों में भी जगह जगह सब्ज बिस्तर बिछ गए, यानी सब्जा ही सब्जा हो गया है। और हर समत जो है वो बरसात ने अपनी क्या है कि धूम मचा रखी है। ठीक है जी। अब आते हैं आखिरी बंद, सॉरी आखिरी नहीं, बंद नंबर 4 की तरफ। सब्जों की लहलहाहट, कुछ अब्र की स्याही, और छा रही घटाएं सुर्ख और सफेद काही, सब भीगते हैं घर घर ले माहताब माही, ये रंग कौन रंगे तेरे सिवा इलाही। ओके, अब मीनिंग की तरफ आइए। सब्जों की लहलहाट यानी सब्जे का लहराना। सब्जे से मुराद सिर्फ घास नहीं है, दरख्त भी हैं, पौधे भी हैं, ठीक है। और कुछ अब्र की स्याही, अब्र कहते हैं बादल को, स्याही काले यानी कादल काले बादल, और छा रही घटाएं सुर्ख और सफेद काही, ठीक है जी। अच्छा, सुर्ख और सफेद काई मतलब हल्का सब्ज माइल लेकिन स्याह रंग होता है, यानी ऐसी स्याही जिसमें सब्ज रंग का अंसर हो। सब भीगते हैं, भीगते हैं मतलब गीले हो रहे हैं, घर घर यानी जो जहाँ पे है, ठीक है। सबसे मुराद है चाहे जानवर है, चाहे इंसान है, चाहे परिंदे हैं, सब घर घर यानी जो जहाँ जहाँ पे है। परिंदे अपने घोंसलों में हैं, जानवर अपने यानी कि ना घरों में है, इंसान अपने घरों में है। माह कहते हैं जी चांद को, और माही कहते हैं मछली को। ये रंग कौन रंगे तेरे सिवा इलाही, यानी ये खूबसूरत मनाजिर ए अल्लाह तेरे सिवा और कौन दिखा सकता है। क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहार है, ठीक है जी। अब अगला बंद है लास्ट। क्या क्या रखे है यारब सामान तेरी कुदरत, बदले है रंग क्या क्या हर आन तेरी कुदरत, सब मस्त हो रहे हैं पहचान तेरी कुदरत, तीतर पुकारते हैं सुबहान तेरी कुदरत, क्या क्या मची है यारो बरसात की बहारें, ठीक है जी। अब इसका मतलब क्या क्या रखे है यारब सामान तेरी कुदरत, यानी तेरी कुदरत तेरी ताकत, सही है, उसके पास किस किस किस्म के सामान है, यानी तेरे खजानों में हर किस्म का सामान है, कोई भी यानी कि कमी नहीं है। बदले है रंग क्या क्या हर आन तेरी कुदरत, हर आन हर लम्हा तेरी कुदरत किस तरह से रंग बदलती है, ठीक है। सब मस्त हो रहे हैं पहचान तेरी कुदरत, मस्त हो रहे हैं बेखुद हो रहे हैं खुश हो रहे हैं, पहचान तेरी कुदरत यानी तेरी ताकत को पहचान रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि उनका अल्लाह जो है वो कितनी ताकत वाला है, कितनी कुदरत वाला है। तीतर पुकारते हैं सुबहान तेरी कुदरत, तीतर परिंदा है, यानी इंसान तो इंसान, परिंदे भी जो हैं वो तेरी तारीफ बयान कर रहे हैं, ठीक है, तेरी हमदो सना बयान कर रहे हैं, तुझे तेरी ही हमदो सना बयान कर रहे हैं, ठीक है। क्या क्या मची है यारो बरसात की बहारें, कि हर तरफ जो है वो बरसात की बहारें ही बहारें मची हुई हैं, ठीक है ना। क्या क्या से मुराद यानी हर, देखिए ये मिसरा जो है क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें, हर बंद के आखिर में सेम रिपीट हो रहा है, तो ये टेप का मिसरा है, ठीक है जी। और ये क्या क्या मची हैं यारो, यानी ये कहते हैं वाह भी वाह क्या क्या कुछ है, इतना कुछ है, तो ये इस मानों में आता है, ठीक है। क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें, ठीक है। ये हमारी नज़्म ख़त्म हुई। तो आप, मुझे यकीन है कि इस नज़्म को आपने पसंद किया होगा। आप लाइक करें और इसको शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।